खबरदार इसी सिलसिला मोहब्बत को आगे बढ़ाते हुए और आपकी इन्हीं मुस्कुराती कैफियत में कुछ और इजाफा करते हुए, आपको इस कैफियत में मुबतला रखते हुए एक ऐसे अहम उर्दू के मदाह शायर को जमीन दूंगा जिनकी शायरी की पूरी दुनिया में तहसीन की जाती है और जिनकी मौज़ूआत में बड़ा तनव्वुर और रंगारंगी है। इनकी मदाह शायरी का बुनियादी मौजू मशरकी निज़ाम इक़्तिदार का इंहिदाम और इंतशार है। कमाल के शेर कहते हैं, जब से ऐनक लगी नजर वाली, जब से ऐनक लगी नजर वाली, जहर लगने लगी है घर वाली। जिसके चक्कर में है पिसल मेरा, वो पड़ोसन है खुद पिसल वाली। जनाब सरफराज साहब से तमाम डायरेक्टर का अदा करना चाहता हूं कि आपने इस मिसाइल की बस्ती में इतनी खूबसूरत, इतनी शानदार, इतनी जानदार, इतनी बावकार और इतनी बागो बहार महफिल का इनकाद किया। ख़वातीनो हज़रात, हम थोड़ी देर के लिए आपको ग्लोबल विलेज में लिए चलते हैं जहां 8-10 साल पहले हमने एक माशका लड़ाया था और उसकी सजा आज तक भुगत रहे हैं। तो पहला कथा है, उन्वान है इसका इंटरनेशनल लव अफेयर। कि लगती थी वो जितनी सिंपल, लगती थी वो जितनी सिंपल, जालिम उतनी वाइज निकली, मोना लीजा जिसको समझा कोंडा लीजा। और इसी आलमी तनादर में एक कथा और कि आलम में बज रहा है जूतों का आज डंका, आलम में बज रहा है जूतों का आज डंका, इंसानियत को अब तो ललकारते हैं जूते, इंसानियत को अब तो ललकारते हैं जूते, और दुनिया में रह गए हैं दो ही तरह के बंदे, एक चाटते हैं जूते, एक मारते हैं। और नौजवानों के लिए ये कथा है, माशाल्लाह बड़ी महंगी तालीम है आजकल, तो मैं आपको एक आसान नुस्खा बता रहा हूं एक क्रिकेटर के हवाले से। अर्ज किया कि पढ़ाई छोड़ क्रिकेट में नाम पैदा कर, पढ़ाई छोड़ क्रिकेट में नाम पैदा कर, और ताल्लुकात हसीनों से आम पैदा कर। तू बन शुएब मलिक सानिया से कर शादी, गया रे इश्क में अपना खुदा। और क्रिकेट ही के हवाले से कथा और याद आ गया, हमारी टीम में एक से बड़ा खिलाड़ी मौजूद है, तो कहा जब एक खिलाड़ी से कि लग जाए अगर चौका तो फौरन आपको आउट हो जाने की आदत है। कहा जब एक खिलाड़ी से कि लग जाए अगर चौका तो फौरन आपको आउट हो जाने की आदत है। वो बोला मैं क्रिकेटर भी हूं और मर्द मुसलमान भी, मुसलमान मर्द को बस 4 ही रन की इजाजत। और औरत की उम्र जानना दुश्वार है बहुत। औरत की उम्र जानना दुश्वार है बहुत, जितनी भी वो बताए उसे मान जाइए, जितनी भी वो बताए उसे मान जाइए, और कम सिन लगे जवान लगे या अधेड़ उम्र, बस उम्र पर न जाइए कुर्बान जाइए। और टीवी के एक चैनल से गानों का दरिया बहता है। कोई चैनल लगा लें आप,
ٹی وی کے ایک ایک چینل سے گانوں کا دریا بہتا ہے. یہ ظلم بیچارہ ناظر ہی بس اپنی جان پہ سہتا ہے. اب رات کو سونے سے پہلے پپو ممی سے کہتا ہے میرے سامنے والی کے اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے. اس زمن میں ایک قطع یاد آ گیا کہ جناب شیخ اپنے باز میں روزانہ برسوں سے، جناب شیخ اپنے واز میں روزانہ برسوں سے سنائے جا رہے ہیں ایک ہی افسانہ برسوں سے. مگر کیبل کے رستے روز آتی ہیں میرے گھر میں وہ حوریں جن کے چکر میں ہے یہ مولانا برسوں. آپ نے سمجھ لیا. تو یہ قطع ہے ہاسٹلز میں یا سنگل رومز میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہے. تو عرض کیا کہ دل ہوا چوری تو چیزیں اور بھی کچھ کھو گئیں. دل ہوا چوری تو چیزیں اور بھی کچھ کھو گئیں. یہ حقیقت کھل گئی ہے عشق فرمانے کے بعد. یہ حقیقت کھل گئی ہے عشق فرمانے کے بعد. اس لیے کمرے کی ایک ایک چیز گن لیتا ہوں میں ایک تیرے آنے سے پہلے. اقبال کے اشعار ماشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں لیکن گلا یہ ہے کہ اس پہ عمل نہیں کرتے. تو میں نے کچھ لوگوں کو عمل کرتے ہوئے بھی دیکھا. اس کی ایک دو مثالیں آپ کی. اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے محبوب صاحب کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. تو میں نے اس میں تصرف کیا کہ آفاق کی بیگم یہ سمجھتی ہے کہ شوہر، آفاق کی بیگم یہ سمجھتی ہے کہ شوہر زوجہ کے سوا اور کسی کا نہیں مشتاق. ہمسائی نظر آئے تو ہو جاتا ہے گمسم. بیوی یہ سمجھتی ہے کہ گم اس میں ہے آفاق. اور ہوئی شادی تو پاؤں میں پڑی ہیں اتنی زنجیریں. ادھر بچوں کے ادھر بیگم کے نخرے ہیں ادھر بچوں کی رقصیریں. ہوئی شادی تو پاؤں میں پڑی ہیں اتنی زنجیریں. ادھر بیگم کے نخرے ہیں ادھر بچوں کی نقصیریں. اور سمجھ آنے لگی اقبال کے مصروں کی تفسیریں. نکاح مرد مومن سے بدل اور ہمارے ہاں کرپشن ہر ادارے میں بہت سے اداروں میں آ چکی ہے. میں زیادہ ذکر نہیں کروں گا صرف ایک ادارے کا اور وہ ہے ہماری قومی ایئر لائن. آپ اس سے ٹریول کر کے آپ سب کو تجربہ ہو چکا ہوگا کہ جب اس سے سفر کرنا پھر موت سے کیا ڈر. جب اس سے سفر کرنا پھر موت سے کیا ڈرنا. انجام میں خطرہ ہے آغاز میں کوتاہی. انجام میں خطرہ ہے آغاز میں کوتاہی. اور در اصل کرپشن ہی وہ فنی خرابی ہے. آتی ہے صدا جس سے پرواز میں اور لڑکا جب پہلے میں ایک فرمائشی کتاب سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آہ بھرتی ہوئی آئی وہ سلیمنگ سینٹر. آہ بھرتی ہوئی آئی وہ سلیمنگ سینٹر. آہ کو چاہیے کہ کم اثر. آہ بھرتی ہوئی آئی وہ سلیمنگ سینٹر. آہ کو چاہیے
ایک عمر اصل ہونے تک، اور ڈائٹنگ کھیل نہیں چند دنوں کا بیگم، ایک صدی چاہیے کمرے کو کمر ہونے۔ اور لڑکا جب لڑکی پر مائل ہوتا ہے، لڑکا جب لڑکی پر مائل ہوتا ہے، پہلا تحفہ ایک موبائل ہوتا ہے، اور فون کی گھنٹی گانا گانے لگتی ہے، فون کی گھنٹی گانا گانے لگتی ہے، جو ہی اس کا نمبر ڈائل ہوتا ہے، اور فوٹو شوٹ میں کپڑے پہنے نہ پہنے، فوٹو شوٹ میں کپڑے پہنے نہ پہنے، وینا کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے۔ اور خواتین و حضرات، یہ چند قطعات تھے جنہیں میں چوکے کہتا ہوں 4 لائنز کے، اور اب 6 لائنز کے 2-3 قطعات پیش کروں گا، انہیں میں چھکے کہتا ہوں۔ تو پہلا چھکا ملاحظہ ہو، یہ ہے فیشن کی تیزی کے بارے میں۔ عرض کیا کہ جب سے نورا بنی ہے مس نورین، جب سے نورا بنی ہے مس نورین، محفلوں میں کھڑات کرتی ہے، پہلے اردو میں بات کرتی تھی، اب وہ انگلش میں ٹاک کرتی ہے، پہلے اردو میں بات کرتی تھی، اب وہ انگلش میں ٹاک کرتی ہے، اور وہ جو ہرنی کی چال چلتی تھی، آج کل کیٹ واک۔ اور ہر کنوارے کو اپنی شادی کے خواب کتنے سہانے لگتے ہیں، ہر کنوارے کو اپنی شادی کے خواب کتنے سہانے لگتے ہیں، اور شادی کے بعد فوراً ہی مسئلے سر اٹھانے لگتے ہیں، جیسے ایک زلزلے کے فوراً بعد آفٹر شاک۔ اور یہ چھکا ہے، 2 اداس شوہر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، 2 اداس اور غمگین شوہر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ یہاں پر ابھی یہی حال ہے، پہلے پتا سنیے کہ 2 اداس شوہر گفتگو کر رہے ہیں، تو ایک نے یوں کہا، میری بیوی پچھلے شوہر کا ذکر کرتی ہے، ایک نے یوں کہا، میری بیوی پچھلے شوہر کا ذکر کرتی ہے، دوسرے نے کہا کہ شکر کرو گزرے شوہر کا ذکر کرتی ہے، میری بیوی تو گھر میں روزانہ اگلے شوہر اتنی خوبصورت محفل میں جی تو چاہتا ہے بہت کچھ سنایا جائے، لیکن بہرحال محبوب ظفر صاحب جو ہیں یہ بہت تو میں آخر میں ایک چھوٹی سی نظم پیش کرنا چاہتا ہوں، نظم سنیے گا، اور اس کے بعد انگریزی کی ایک چھوٹی کپلٹ۔ اردو نظم جو ہے اس کا عنوان ہے باڈی لینگویج، کہ 2 ایک مرد اور عورت جا رہے ہوں تو ان کے درمیان کیا رشتہ ہے، اس رشتے کی وضاحت کی گئی ہے اس نظم میں، کہ کل شام کلفٹن پہ کہا مجھ سے خضر نے، کل شام کلفٹن پہ کہا مجھ سے خضر نے، ایک شوخ سے جوڑے کی طرف کر کے اشارہ، کہ ہو مرد کے ہمراہ اگر ایک بت کافر، اس مرد کی پہچان کا گر سیکھ خدا را۔ اور وہ گر کیا ہے کہ اکڑی ہوئی گردن ہو اگر مرد کی سمجھو، اکڑی ہوئی گردن ہو اگر مرد کی سمجھو،
उस शौक का आशिक है वो और है भी कंवारा। अकड़ी हुई गर्दन हो अगर मर्द की समझो, उस शौक का आशिक है वो और है भी कंवारा। और घर झेप के चलता हो निगाहों को झुकाए, समझो कि वो लड़की का बिरादर है बेचारा। घर झेप के चलता हो निगाहों को झुकाए, समझो कि वो लड़की का बिरादर है बेचारा। लेकिन जो तुम्हें आए नजर खस्ता बेजार, समझो कि वो खामिद है तकदीर का मारा। आखिर में एक अंग्रेजी की छोटी सी नर्म जो मैंने स्टूडेंट लाइफ में कही थी, मुझे भी जवानी की याद आ गई। जवानी में कही थी ये जी, मिस्ट्री ऑफ एन ईस्टर्न रोमांस। फर्स्टली वी हैव ग्लांसेस, देन वी फाइंड चांसेस। फर्स्टली वी हैव ग्लांसेस, then we find chances, then we start romances, but then the circumstances check our advances. Thank you very much.